فخر الدین جی ابراہیم 7 جنوری 2020 کو وفات پا گئے، لیکن وہ کون تھے اور ان کا پاکستان پر کیا اثر رہا ہے؟ ابراہیم 1928 میں احمد آباد بمبئی پریسیڈنسی برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ 1945 میں گجرات ادیاپت میں داخلہ لیا، جہاں سے 1949 میں انہوں نے LLB امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ وہ 1950 میں پاکستان منتقل ہوئے۔ عوامی حلقوں میں ابراہیم کا پہلا ظہور 1954 میں ہوا، جب وہ ایوب خان کی حکومت کے خلاف طلبہ کے احتجاج کا حصہ بنے۔ ابراہیم نے ان لوگوں کے کیس مفت لیے جن کو اپنے جمہوری حق کا تقاضا کرنے پر ریاست آزار پہنچا رہی تھی۔ 1961 میں ابراہیم نے اپنی لاء فرم فخر الدین ابراہیم اینڈ کمپنی کی بنیاد ڈالی۔ ابراہیم نے مزدوروں، مغلوب مذہبی گروہوں اور بے گناہ قیدیوں کے مقدمات لڑ کر انسانی حقوق کے وکیل کی حیثیت سے اپنی ایک ساکھ بنائی۔ جس چیز کے لیے ابراہیم سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں وہ 1981 میں ہوا، جب باوجود اس کے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج تھے اور ان کی تقرری صرف 1 سال پہلے ہی ہوئی تھی، انہوں نے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا، جس کی پیشکش ان کو ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے دی تھی۔ ان کے انکار کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ PCO عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگا رہا تھا، دوسرے وہ سپریم کورٹ کے اس حکم کی خلاف ورزی تھا جس میں ضیاء کی فوجی حکومت کو مکمل قانونی حیثیت نہیں دی گئی تھی۔ تاہم اس استعفے نے ابراہیم کے کام کو نہیں روکا۔ جمہوری حقوق کے ساتھ اپنی وابستگی برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے 1987 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ابراہیم سیاست میں واپس تب آئے جب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ان کو سندھ کا 18واں گورنر مقرر کیا۔ 1990 میں ان کی حکومت کے دوران ہی سٹیزن پولیس لیزن کمیٹی CPLC قائم کی گئی۔ CPLC ایک غیر سیاسی قانونی ادارہ ہے جو کہ جرائم سے متاثرہ افراد کو مدد فراہم کرتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تکنیکی تعاون فراہم کرتا ہے۔ CPLC نے تب سے لے کر آج تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تعاون فراہم کیا ہے، شہریوں کی مدد کی ہے اور پولیس والوں کے خاندان کو اس نظام میں گزارا کرنے میں مدد دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے خاندان کی بھی مدد کی ہے جو کہ ڈیوٹی پر ہی جاں بحق ہو گئے ہوں، لیکن انہوں نے اس عہدے پر صرف 2 ہی سال گزارے، کیونکہ جب صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت برطرف کر دی تو انہوں نے اس کی مخالفت میں استعفیٰ دے دیا۔ پھر 1993 میں قائم مقام حکومت میں وزیر قانون مقرر ہوئے اور انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں یہ پاکستان کے اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ 159 دن تک اٹارنی جنرل رہے، لیکن جب حکومت نے ان کے علم میں لائے بغیر کسی کیس میں ایک اور وکیل کو تعینات کیا تو مستعفی ہو گئے۔ 1996 میں ان کو دوبارہ عبوری وزیر قانون بنا دیا گیا۔ باوجود اس کے کہ وہ اس عہدے پر بہت تھوڑی دیر کے لیے فائز رہے، انہوں نے پہلا فریڈم آف انفارمیشن بل تیار کیا جس کو 1997 میں پاس کیا گیا۔ اس کو بعد میں منسوخ کیا گیا اور اس کی جگہ 2002 کا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ رائج کیا گیا، جو کہ تاحال رائج ہے۔ انہوں نے انتخابات سے متعلق قوانین میں بھی ترمیم کی تجویز دی، جس کی روح سے امیدواروں پر لازمی ہو جاتا کہ وہ اپنی مالی دستاویزات ظاہر کریں۔ تاہم اس وقت کی حکومت نے اس ترمیم کی مخالفت کر دی۔ 1 دہائی کے بعد 79 برس کی عمر میں ابراہیم نے جنرل مشرف کے خلاف وکلا تحریک میں شمولیت اختیار کی، جو کہ چیف جسٹس کے عہدے سے چودھری افتخار حسین کو معزول کرنے کے خلاف تھی۔ اس تحریک نے نہ صرف چودھری افتخار حسین کو اپنے عہدے پر واپس بحال کیا، بلکہ جنرل مشرف کی فوجی حکومت کے خاتمے کی راہ بھی ہموار کی۔ 2013 میں 85 برس کی عمر میں وہ 2013 کے انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کے لیے ایک معروف امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ تاہم عام انتخابات کے بعد جب سپریم کورٹ نے کمیشن کو اپنے مقررہ وقت سے پہلے صدارتی انتخابات کرنے کا حکم دیا، ECP کے صدر ابراہیم مستعفی ہو گئے۔ یہ حکم ایک ادارے کا اپنا دائرہ اختیار سے آگے بڑھنے کا تھا، کیونکہ آئین کی روح سے صدارتی انتخابات کے وقت کا تعین کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ یہ آخری دفعہ تھا جب فخرو بھائی کو عوامی حلقوں میں دیکھا گیا، لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ اقتدار سے چمٹ کر بیٹھتے ہوں، فخر الدین ابراہیم کا اصولوں کے لیے منصب چھوڑنے کا امر ان کو ایک منفرد حیثیت دلاتا ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کے ساتھیوں کے درمیان ان کو اتنی عزت اور اعلیٰ مرتبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ Fakhru Bhai, as he was commonly addressed by young and old, was a great man, and in one sentence, I would like to describe him as a short person, but a tall man. My association with him began in 1988-89 when I was the chairman of the Site Association, and
the law and order situation was pretty bad in the city. So we held a citizens' reception in the honor of the governor, who at that time was Fakhrubai. And during that reception, the idea of CPLC was floated. In a common language, Thana committees. He was a humble person, down to earth, and his simple kind of attitude. And I feel that if we really want to pay tributes to the man, we should try and follow in his footsteps.